الحمد لله الذي نور قلوب بولایت صلی علیہ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات بارد غربا وعظم الصلوات ارباب اعضاء آپ کے سامنے جس آیت مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو گویا اس آیت مجیدہ میں خطاب ہے علی والوں کو، اور اللہ تقاضا کر رہا ہے دو چیزوں کا، اور ایک کا نام ہے شان ولایت اور ایک کا نام ہے پیغام ولایت۔ کل ہماری بات جہاں تک پہنچی تھی کہ علی کی ولایت، آل محمد کی ولایت، وہ سعادت اور خوش بختی ہے، یعنی دنیا سے اولاد ہے، لیکن جو روایت جناب زہرا سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا السعید من احب علیًا، مجھ زہرا کی نگاہ میں خوش بخت وہ ہے جو حبدار علی ہے۔ اسی زبان وحی سے نبی نے علی کے حق میں ایک اور معنی بیان کر دیا، کبھی فرمایا محبت کے اعتبار سے، تو کبھی امت کو ڈرا بھی دیا کہ دیکھو خبردار، جس ہستی کی ولایت و محبت تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسی ہستی کا بغض تمہارے لیے بدنصیبی اور بدبختی کا وسیلہ بن جائے۔ عام طور پہ مائیں بچوں پر جب غصہ کرتی ہیں تو بچے کو کہتی ہیں بدبخت، یا کوئی کسی پر غصہ نکالتا ہے کہتا ہے یہ فلاں بدبخت ہے، کوئی کسی کو کہہ دیتا ہے یہ فلاں بدبخت ہے۔ میرا اور آپ کا کسی کو بدبخت جو بھی معیار ہو بدبختی کا، میری نگاہ میں بدبخت وہ ہے اشق الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ ہے من ابغض علیًا، میری نگاہ نبوت میں بدبخت وہ ہے جو علی، میری نگاہ میں کون ہے؟ اور میں بتاتا ہوں علی سے بغض رکھنے والا بدبخت ہے، کہ اگر اس کے پاس علی کی محبت نہیں ہے بلکہ علی کے حق میں بغض ہے تو پھر سن لو اس سے بڑا بدبخت ہی نہیں ہے۔ علی کا بغض یہ اسلام
میں اس قدر اہم یہ فریضہ ہے کہ اگر کوئی بغض علی رکھتا ہے تو وہ کسی برادری سے نہیں، وہ مذہب سے نہیں، بلکہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ محبت علی، جس اسلام کی تکمیل اللہ نے اعلان ولایت علی کے ساتھ کی ہے، سبحان اللہ، نہ حج کے حکم کے ساتھ، نہ روزے کے حکم کے ساتھ، نہ زکوٰۃ کے حکم کے ساتھ۔ تو اگر تکمیل اسلام کی ہے تو ولایت علی کے اعلان کے ساتھ گویا بتا دیا یہ ساری عبادتیں ڈھانچہ ہیں اور ان تمام عبادتوں کی روح ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ تمہارا کوئی عمل قبول نہ ہوگا جب تک دل میں نور ولایت علی نہیں ہوگا۔ روایت ہے رسول اللہ کے ایک صحابی، اس روایت کو نقل کرنے والے علماء اہل سنت ہیں، شافعی مذہب کے ہیں، فضائل مرتضویہ کتاب ہے۔ رسول کے صحابی حضرت ابو بریدہ ایک دن آئے رسول کے خدمت ہو جائے۔ سید الرسل کے پاس جو بھی آتا تھا اپنے مشکلات لے کر سید الرسل اس کا حل بتاتے تھے۔ فرماتے ہیں بیان کر، صرف پریشان کیوں بیٹھا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں محسوس کیا ہے میرے دل میں تھوڑا تھوڑا بغض علی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اقرار کر لینا یہ بھی بڑا کمال ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس نے نبی کے سامنے یہ اقرار کیوں کیا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ نبی کے سامنے اقرار کیوں کیا؟ کیونکہ نبی لسان وحی سے علی کی ولایت کو پہنچا چکے ہیں اور یہ بھی بتا چکے ہیں علی کا ایمان، علی کی محبت ایمان ہے اور علی سے بغض کفر و نفاق ہے۔ اگر میں علی سے رکھتا ہوں بغض، میں تو نبی کی نگاہ میں کافر بن جاؤں گا، میں تو منافق رہوں گا۔ تو لہٰذا جس زبان پر میں نے اعتماد کیا ہے، جس زبان سے میں نے قرآن لیا ہے، تو میں کیوں اس زبان پر ایمان نہ رکھوں؟ کیوں نہ اس زبان سے میں سیکھوں؟ آج جو دنیا کہتی ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، میں کہا کرتا ہوں تیرے لیے لاکھ قرآن کافی ہے، اس وقت تک بھی تجھے قرآن نہ ملے گا جب تک تو لسان محمد کی پر ایمان نہ لے آئے۔ قرآن بھی تمہیں تب ملے گا۔ تو لہٰذا اب سید الرسل کے پاس آ کر بیٹھا ہے، یا نبی اللہ میری مشکل کشائی کیجیے، اس مشکل کا حل بیان کر دیجئے۔ سید الرسل نے جب سنا کہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ میرے دل میں بغض علی ہے، اب سید الرسل کیا فرماتے ہیں؟ نبض شناس حکیم امت نبی فرماتے ہیں یہ بتا تیرے دل میں یہ بغض علی آیا کہاں سے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، مثال کے طور پہ کسی کا شوگر جو ہے وہ شوٹ کر جاتا ہے، وہ کیا ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ یہ بتائیں کہ آپ نے آج کھائی کون سی چیز ہے؟ آپ کا بلڈ پریشر لو ہو گیا یا ہائی ہو گیا، ڈاکٹر پوچھتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے؟ کسی کے پیٹ میں درد ہوا، ڈاکٹر کہتا ہے بتاؤ تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہوا، کھایا کیا ہے؟ آج اس کے بھی جو درد تھا وہ پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ پریشان ہوں۔ نبی فرماتے ہیں بتا وہ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے جو جس کی وجہ سے تیرے دل میں بغض علی آیا ہے، جو تو محسوس کر رہا ہے۔ کہتے ہیں یا نبی اللہ ایک میدان جنگ کا مال غنیمت علی تقسیم کر رہے تھے
تو اس تقسیم پر میرا دل راضی نہیں. اس کی تھوڑی آواز صاف، آواز اس کی تھوڑی صحیح کرا دے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی محمد و بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و تو لہذا ایک مل کے صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی محمد. ایک جنگ میں مال غنیمت تھا، وہ مال تقسیم کیا، اس پہ میں راضی نہیں ہوں. لسان وحی سے فرماتے خبردار علی کی حق میں جسارت نہ کر، اقضاکم علی ابن ابی طالب، میرے بعد سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا علی ہے. علی کا فیصلہ مجھ نبی کا فیصلہ ہے. اب نبی بتا چکے، اپنی اصلاح کر، علی کے فیصلے پہ اعتراض نہ کرو. جب نبی نے یہ بتایا، ابو بریدہ کہتے ہیں اب میں نے سوچا کہ میں نبی کے سامنے توبہ کروں. میں نے کہا یا نبی اللہ، اب میں نے سوچا ہے میں اپنے دل میں بغض علی کو جگہ نہ دوں گا. کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کا چہرہ سرخ ہے. وہ نبی جس کے اخلاق کے قصیدے اللہ قرآن میں پڑھے، جو خندہ پیشانی سے پیش آئے، جو محبت سے پیش آئے، لیکن جب علی کے بغض کی بات آئے تو نبی بھی غصے میں آ جاتے ہیں. سید الرسل کے چہرے پہ غصہ ہے. ابو بریدہ کہتے ہیں میں نے اپنے الفاظ بدلے. میں نے کہا یا رسول اللہ، میں بغض علی سے توبہ کرتا ہوں. توبہ کرنا چاہتا ہے، رسول اللہ فرما دیتے ٹھیک ہے اللہ تیری توبہ قبول کرتا ہے. لیکن روایت کہتی ہے رسول نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ تیری توبہ قبول کرتا ہے، اس لیے کہ بغض علی توبہ سے فقط قبول ہونے والا نہیں ہے. ابو بریدہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سید الرسل اس پہ راضی نہیں ہے. اب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا. میں نے کہا یا نبی اللہ، ہاتھ آگے بڑھائیں، میں دوبارہ بیعت کر کے اسلام قبول کرتا ہوں. نبی نے ہاتھ بڑھایا. ابو بریدہ کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کیا. گویا نبی نے سمجھا دیا بغض علی برادریوں سے نہیں، خاندانوں سے نہیں، مذہب سے نہیں، اسلام سے خارج کر دیتا ہے. یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد. بغض علی برادری سے نہیں نکالتا، بغض علی مذہب سے نہیں، اسلام سے خارج کر دیتا ہے. سوچ کے یہ نہ ہو کہ علی کے بغض میں آ کے دنیا والوں نے کہا ہے یہ محض اتفاق ہے. میں کہا کرتا ہوں اے علی تیری عظمت کو سلام. اگر تیرے اتفاقات کو دیکھے تو تیری جائے ولادت کعبہ بنے، اور اگر تیرے اختیارات کو دیکھے سید الرسل فرماتے ہیں ضربت علی افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی محمد. آواز تھوڑی آج صحیح نہیں آ رہی ہے، آواز تھوڑا مرتب کرے. صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا علی کا بغض اسلام اور دین سے خارج کر دیتا ہے. دیکھیں اللہ نے اپنے حبیب کی جو شان اور عظمت قرآن میں بیان کی ہے، اللہ فرماتا ہے ما کان یعذبہم وانت فیہم. اے میرا حبیب تیری شان یہ ہے کہ جب تک تو مشرکین میں ہے ان کو عذاب نہیں ملے گا. یہ سید الرسل کے
وجود کی یہ برکت ہے، لیکن تاریخ کی ایسی حقیقت موجود ہے، سورہ معارج کی پہلی آیت گواہ ہے، جب غدیر خم پر نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، جب بتا چکے، جب پہنچا چکے، دو طرح سے ہمارے پاس روایتیں ہیں۔ حارث بن نعمان یہ غدیر خم میں تھا، جو رسول اللہ کے خیمے میں گیا، یا پھر یہ مدینہ میں تھا اور وہاں سے نبی کی خدمت میں آیا۔ یعنی ایک روایت کے مطابق یہ وہ ہے، حتیٰ کہ مورخین نے لکھا یہ رسول کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک رہا، حکم نماز آیا تو نماز بھی پڑھتا رہا، حکم روزہ آیا تو روزہ بھی رکھتا رہا، اور اس سال رسول کے ساتھ حج بھی کیا۔ جب نبی نے لسان وحی سے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو نبی کے خیمے میں جا کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، آپ نے نماز کا سے بول کے فرماتے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں اپنے رب کی طرف سے کر رہا ہوں۔ یہ حارث بن نعمان نے آسمان کی طرف دیکھ کے دعا کی، بار الہ اگر یہ تیری طرف سے ہے تو پھر آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کر۔ اب روایت کیا کہتی ہے؟ ابھی تو یہ رسول کی بزم میں ہے، ابھی تو رسول کے ساتھ ہے، اور اللہ قرآن میں یہ بیان کر رہا ہے، اے میرا رسول جب تک تو ان میں ہے اس وقت تک تیرے وجود کی برکت سے ان پر عذاب نہ آئے گا، لیکن اللہ نے اپنی سنت کو بدل دیا۔ اگر کوئی دشمن علی ہو کر مجھ سے عذاب مانگے، چاہے نبی ساتھ بھی ہو، میں عذاب بھیج کر رہوں گا۔ میں عذاب بھیج کر رہوں گا۔ لیکن اس پر جو کنکر آیا، وہ کنکر کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے جب ابابیل کا لشکر آیا تھا کعبے پر حملہ کرنے، تو ایک ابابیل، ہر ابابیل کے پاس، ایک پرندے کے پاس 3 کنکر تھے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں، اے ابابیل کتنے کنکر؟ کہا ایک پھینک چکی ہوں، 2 باقی ہیں۔ کہا ایک پھینک دے اور ایک کو محفوظ رکھ جب تک حکم الہی نہ ہو۔ آج اللہ نے کعبے کی حفاظت کے لیے جس ابابیل کے کنکر کو استعمال کیا، آج غدیر خم میں وارث کعبہ کی حفاظت کے لیے دشمن علی کو ہلاک کر دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ بال دیگر باواز بلند صلوات۔ یہ صلوات جو ہے یہ ڈھیلی نہ پڑھا کرے، بلند آواز سے پڑھا کرے، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام فرماتے ہیں جمعہ کے دن جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کی برکت اور عظمت یہ ہے، اللہ 30 حاجتیں دنیا کی پوری کرتا ہے اور 30 حاجتیں آخرت کی پوری کرتا ہے۔ یہ درود کی ایک عظمت ہے، یہ پرفضیلت عمل ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، یہ انسان کی زندگی میں برکتیں لے کر آتی ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے، ملا علی حمدانی، آج سے تقریباً 100 سال پہلے ایک ہمارے بزرگ مجتہد گزرے ہیں۔ حمدان ایران کا ایک شہر ہے۔ ایک مرد مومن جس کے چہرے پہ شرافت کے آثار ہیں، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تھوڑی سی رقم خمس کی نائب امام کی خدمت میں لے کر گئے، اے آقا زادے
یہ واجب رقم ہے، یہ قبول کیجئے۔ نائب امام نے وہ رقم لی، ایک مرتبہ اس مومن کے وجود میں بہت عمدہ خوشبو محسوس کی۔ کہتے ہیں یہ خوشبو کون سی استعمال کرتے ہو؟ کہ میں نے آج تک یہ خوشبو نہیں سونگھی۔ اسلام میں خود خوشبو کا استعمال کرنا مستحب ہے، اور روایات میں ملتا ہے کہ سید الرسل کا سب سے زیادہ خرچہ خوشبو کا ہوتا تھا، کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ 2 رکعت نماز خوشبو سے پڑھنا 70 رکعت بغیر خوشبو کے افضل، وجود سے خوشبو آ رہی ہے۔ نائب امام نے پوچھا، کہا کہ یہ میں نے کوئی خوشبو استعمال نہیں کی۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بدن سے خوشبو آ رہی ہے اور آپ کہتے ہیں میں نے خوشبو استعمال نہیں کی۔ اصرار کیا کہ آپ ہیں نائب امام، اس لیے میں اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ کیا راز ہے؟ کہا میں ایک رات کو سویا، عالم خواب میں نے سید الرسل کو دیکھا، 10 یا 14 افراد ہیں، سید الرسل کی بزم میں بیٹھے ہیں، ان میں ایک میں بھی موجود ہوں۔ رسول اللہ ہماری طرف دیکھ کے کہتے ہیں، کون ہے تم میں سے جو مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ نبی نے یہ سوال کیا، یہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کی ذات پہ صلوات بھیجنے والا، لیکن مجھے حیا آئی کہ میں کہہ دوں کہ میں ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مومن ہو۔ رسول نے دوسری مرتبہ کہا، رسول اللہ نے تیسری مرتبہ کہا۔ جب رسول اللہ نے 3 مرتبہ کہہ دیا اور کسی نے جواب نہ دیا، سید الرسل اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اور میری طرف بڑے، مجھ گناہگار کے ہونٹوں کا بوسہ لے کے فرماتے ہیں، تو ہے میری ذات پہ کثرت سے صلوات بھیجنے والا۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد۔ لہذا سید الرسل نے یہ سمجھا دیا کہ درود کی برکت ہی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے نائب امام، اے آقا زادے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، جب سے ذات رسالت نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا ہے، اللہ نے رسول کے وجود کے صدقے میں میرے وجود میں خوشبو رکھ دی۔ اپنی زندگیوں کو، اپنے وجود کو معطر رکھیں، اس پاک ذکر کے صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد۔ یہ علی حیدر کرار جو بھی یعنی بغض رکھے، بغض علی انسان کو اسلام سے باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، ایک دن ہم سب اصحاب مسجد النبوی میں تھے، یہ اتنی دیر میں علی حیدر کرار آئے اور سید الرسل نے علی مولا کا ہاتھ پکڑا اور ہماری طرف دیکھ کے فرماتے ہیں، جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مجھ نبی سے محبت کرتا ہے لیکن رکھتا ہے وہ بغض علی سے، قطعاً وہ میرا حبدار نہیں ہے۔ میرا حبدار وہی ہے جو علی سے بھی محبت رکھے۔ علی کی وہ شان، علی کی وہ عظمت کہ دشمنی علی میں انسان اس طرح سے حد سے بڑھ گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور دنیا والوں نے آگے اضافہ کر دیا، کہہ دیا کہ کوئی اس شہر کی دیوار ہے، کوئی اس شہر کی چھت ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے مان لیا تیری بات کو، لیکن اتنا ضرور سمجھ آتا ہے، شریف ہمیشہ دروازے سے آتا ہے، دیواریں اور چھتیں چور پھیلان کر آتے، شریف نہیں۔
سلامت رہے. اللہم صلی علی محمد. نبی نے بتایا مجھ تک آنا ہے تو دروازے سے آنا ہوگا، دیواریں پھیلان کر نہیں، چھتیں پھیلان کر نہیں. شریف دروازے سے آتا ہے اور دروازے سے جاتا ہے. علی کی عظمت کو سلام ہے. کیا کہنے ہیں علی تیری عظمت کو سلام. روایت کہتی ہے جبرائیل امین بھی علی کے دروازے کی اس عظمت کو جانتے تھے کہ نبی کے دروازے پہ 12,000 مرتبہ آئے، لیکن علی کے دروازے پہ 24,000 مرتبہ آئے. کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی نے یہی تو سمجھایا تھا، میں ہوں شہر علم اور علی ہے اس کا دروازہ. تو جب جبرائیل شاگرد علی ہے، جب جبرائیل نبی کے پاس آتے ہیں پہلے دروازے علی پہ سلام کرتے ہیں، جب نبی سے جاتے ہیں تب بھی سلام کر کے جاتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یا علی. ایک مل کے صلوات بھی پڑھ دیں. لہذا عظمت آل محمد، محبت آل محمد یہ دین کی اساس اور بنیاد ہے. اور بغض آل محمد اور بغض ولایت علی یہ انسان کو دین سے خارج کرنے والا یہ عمل ہے. تو لہذا یہ اللہ کا یہ فضل اور عنایت ہے کہ جس نے ہمارے دلوں میں یہ نور عطا کیا ہے. اس نور کی حفاظت کریں، اس نور کی حفاظت کریں. جن ہستیوں کو اللہ نے ہم پر حجت قرار دیا ہے، اب حجت کا معنی کیا ہے؟ جب وہ حجت ہے تو یعنی ان کا امر ہماری زندگیوں پر نافذ ہے، ان کا حکم ہی ہم پر آئے گا، تب ہی ہم راہ ولایت پر ہیں. سبحان اللہ. اگر ہم نے ان کے راستے کو چھوڑ دیا تو ہمارے اندر وہ ولایت نہیں ہے. دیکھیں میں ایک مثال سے واضح کروں. انسان جب غصہ کرتا ہے، کسی کے اوپر ناراض ہوتا ہے، تو اپنے غصے کو اپنے چہرے پہ ظاہر کرتا ہے. ایسے کہ نہیں؟ یہ انسان کو اندر سے بخار ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی انسان کے چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے. انسان جب کسی سے جب محبت اور عقیدت دل میں رکھتا ہے تو اس کا بھی چہرے پہ اظہار کرتا ہے. ایسا تو نہیں ہے دل میں محبت اٹھ رہی ہے اور آنکھوں میں غصہ ہو. جب دل میں محبت ہے تو آنکھوں میں بھی پیار دکھائی دیتا ہے. تو معلوم ہوا جو آپ کے اندر ایک حرکت ہے اس کا اثر باہر ظاہر ہو رہا ہے. جب آپ اور میرے دل میں حب محمد و آل محمد، سبحان اللہ. کیا اس کا اثر ہمارے وجود اور کردار پر ہے؟ اللہ اکبر. اس کا اثر بھی ہمارے کردار پہ ظاہر ہونا چاہیے. ولایت کو مانا ہے تو ولایت کے مفہوم کو سمجھیں. کسے کہتے ہیں ولایت؟ آیا ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام کی خدمت میں ہے. امام کی خدمت میں انار پڑے ہیں. ان میں ایک انار ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے فلاں، امام کا صحابی ہے، فرماتے ہیں اگر بتا یہ انار حلال ہے یا حرام ہے. سب جانتے ہیں انار تو حلال ہے، انار تو پاک چیز ہے. لیکن امام نے جب پوچھا مزاج امامت کو سمجھ گیا. امام کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ معنی ولایت کو سمجھانا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ انار حلال ہے یا حرام ہے؟ کہتا ہے یبن رسول اللہ لو فلقت ھذا الرمان، اگر آپ اس انار کے 2 ٹکڑے کریں اور آدھے کے بارے میں فرمائیں ھذا حلال، آدھے کے بارے میں فرمائیں وھذا حرام،
یہ آدھا حلال ہے، یہ آدھا حرام ہے۔ آپ کی عصمت کی قسم میں گواہی دیتا ہوں، جو آپ نے حلال کہا وہی حلال ہے، جو آپ نے حرام کہا وہی حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی۔ جو آپ نے حلال کہا ہے وہی حلال ہے۔ میری عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو حلال ہے، لیکن اگر آپ کہہ دیں یہ اب حلال تیرے لیے حرام ہے، میں اسی کو حرام سمجھوں گا۔ امام کہتے یہ حلال ہے، میں اسی کو حلال سمجھوں گا۔ امام نے سمجھا دیا، اگر کسی چیز میں تمہیں فائدہ نظر نہ آئے، یہ نہ کہو کہ اس کا اسلام میں کیا فائدہ، میرے اس کام کے نہ کرنے سے اسلام کا کیا نقصان۔ سبحان اللہ۔ امام یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے حلال کہا ہے تو حلال، یہ نہ کہو جو عام طور پہ ایک فکر ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری داڑھی رکھنے سے اسلام کو کیا فائدہ۔ آپ کو فائدہ نہیں نظر آ رہا، آپ کے وارث کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں مولانا قرآن میں ہمیں داڑھی دکھائیں، میں کہتا ہوں کیا تو 14 کو قرآن نہیں مانتا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ تو عملی قرآن ہے، کسی نے پردہ سجایا ہے تو کسی نے داڑھی کو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ معنی ولایت کو سمجھے۔ ایک جملہ ایک میں بزرگ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا میں کہا کرتا ہوں، بہت عظیم جملہ، میں نے جب یہ پڑھا تھا میرے دل میں اترا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے ہماری قوم بڑی بھولی ہے، جب عمل کی بات کریں کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم، اور جب جنت کی بات آئے کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم۔ بھئی آپ جنت میں کیا برابری نہیں ہوگی؟ اب ایک جملہ اس کے بعد میں کہا کرتا ہوں، میرا دوست تجھے آل محمد کی پیروی اور اطاعت کا جو حکم ہے، اہل بیت کی پیروی میں نجات ہے، تجھے اہل بیت کی برابری کا حکم نہیں دیا جا رہا، ان کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کی برابری میں گمراہی ہے، ان کی پیروی میں نجات ہے۔ تجھے کب کہا ہے کہ تو ان کی برابری کر، ان کی پیروی کر، وہ پیروی کے لیے آئے ہیں، برابری کے لیے نہیں آئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد واحد بھائی۔ تو لہذا جن ہستیوں کا نور ولایت ہے، جن سے ہم محبت رکھتے ہیں، ان کا کردار بھی ہمارے اندر اس طرح سے ہونا چاہیے کہ دنیا والے دیکھ کر کہیں واقعاً یہ آل محمد کے پاک کردار کو اپنائے ہوئے، ایسا بنے۔ امام کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ یوم جمعہ ہے، امام وقت سے منسوب ہے، جس امام کے زمانے غیبت میں ہم زندگی گزاریں، دیکھیں ہم جو امام کا انتظار کر رہے ہیں کیا ہم اس کا ویسے کر رہے ہیں جو امام کی شام تقاضا کرتی ہے؟ کیسا انتظار کر رہا ہے؟ آپ نے اپنے گھر میں کسی کو مہمانی کے لیے بلایا، کیا کریں گے آپ؟ اپنے گھر میں آپ کھانا، اپنے گھر کو آراستہ کریں گے، اس کی شام کا انتظام کریں گے۔ اگر وہ آنے والا ہے نمازی، اگر وہ آنے والا ہے شریف، وہ ناچ گانا اور بری چیزوں کو پسند نہیں کرتا، آپ کے گھر آ کے بیٹھا ہے، آپ کے بیٹے نے گانے اونچی آواز میں لگا دیے، کتنی حیا آئے گی؟ آپ کہیں شرم کرو بیٹا، ایک نمازی محلے کا دیندار آیا ہے، تو مجھے اس کی نگاہ میں شرمندہ کرنا چاہتا ہے؟ میرے دوست، تو ایک عام نمازی کی نگاہ میں اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانا چاہتا ہے۔ اگر تیرا وقت کا امام تیرے گھر میں آ جائے اور تیرا ماحول ایسا ہو
تیرا امام راضی نہ ہو، بتا اس وقت کیا حالت ہوگی؟ سبحان اللہ. امام کی شرمندگی سے اپنے آپ کو بچا. روایت ہے شیخ عباس قمی اور محدث نوری نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے ہر اس 20 سالہ نوجوان کی گردن کو بھی اڑائیں گے جو احکام شرعی سے نہ واقف ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ احکام کی مخالفت کیا ہے؟ یعنی آپ کو نماز صحیح نہیں آتی. جس کو احکام نہیں آتے اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، جس کے احکام صحیح نہیں ہے اس کا حج صحیح نہیں ہے. ایسے کہ نہیں ہے. جب ہم نجف اشرم میں تھے وہاں پر پاکستان پنجاب سے ایک بہت بڑا قافلہ نجف اشرف پہنچا. 70 آدمیوں پر مشتمل یہ قافلہ عمرہ کر کے نجف و کربلا کی زیارت کے لیے آیا، جس میں مرد بھی تھے جس میں عورتیں بھی تھیں. معلوم ہوا یہ جو قافلہ آیا ہے ان میں سے کسی نے بھی طواف النساء کو انجام نہیں دیا. فقہ امام صادق علیہ السلام میں تب اللہم صلی اللہ امام میں طواف النساء واجب ہے. اگر طواف النساء نہیں کیا عورت کے لیے مرد کے ساتھ تعلق جائز نہیں ہے، اور جو عورت ہے اس کے لیے مرد کے ساتھ تعلق جائز نہیں ہے. یعنی چاہے وہ کنواری لڑکی بھی ہو تب بھی طواف النساء واجب ہے. لہذا اب یہ کیا تھا؟ اس عمل میں غفلت کیوں ہوئی؟ یہ ایک ہی ریزن سامنے آتا ہے، وہ ہے علماء سے دوری. میرے دوست اگر علماء کے قریب نہیں رہیں گے تو پھر ہم دین کیسے سیکھیں گے؟ پھر ہم قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ علماء کی ضرورت ہے. آپ کوئی چھوٹا سا موبائل آپ کے گھر آپ کے ہاتھ میں ہے، مثلا 3000 کی مالیت رکھنے والا موبائل ہو، کبھی تو آپ نے پیچکس اٹھا کے اس کو ٹھیک نہیں کیا، آپ لے جاتے ہیں میکینک کے پاس جو اس کا اسپیشلسٹ ہے وہی ٹھیک کرے. آپ کو 3000 کی چیز سے اتنا پیار ہے جس دین کو بچانے کے لیے حسین نے کربلا میں کنبہ قربان کر دیا، اس کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کی عظمت کا ہمارے پاس کوئی خیال نہیں ہے. 3000 کی چیز سے محبت ہے، دین سے محبت نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے. وقت نکال اور دین آل محمد کو سیکھ. ہمارے ایک دوست تھے وہ ہمیں یہ واقعہ سنا رہے تھے. یہ دوری کا دین سے دوری کا نتیجہ ہے، علماء سے دوری کا نتیجہ. بتا رہے تھے کہ قبلہ ایک والد پریشان بھی ہے اور وہ اب شرمندہ بھی ہے. اب شرمندہ ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ کہا دبئی میں یہ فیملی رہتی تھی، پاکستان کے نامور بڑے بڑے خطبا وہاں مجلس پڑھنے کے لیے آتے تھے، لیکن علماء کبھی اس دروازے پہ نہیں گئے. یہ فیملی امریکہ شفٹ ہوئی، وہاں پر پھر غیروں کے ہاتھوں میں یہ بچہ آیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو مذہب شیعہ میں تو کوئی نماز نہیں ہے، وہاں پر تو کوئی روزہ نہیں ہے. بچہ جس گھرانے میں تھا وہ ماں باپ کو دیکھ رہا تھا، نہ یہاں نماز ہے، نہ یہاں قرآن ہے، نہ یہاں پردہ ہے، نہ یہاں علماء ہے. جب بچے نے دیکھا ماحول واقعا ایسا ہے اور دشمن مجھے صحیح گائیڈ کر رہا ہے، وہی بچہ مذہب آل محمد کو چھوڑ کر گمراہ ہو گیا. اب والد کہتا ہے میری اولاد، میرا ایک ہی بیٹا ہے، کاش یہ مذہب آل محمد پہ آ جائے. تربیت کے لیے آپ نے وقت نہیں نکالا، علماء سے آپ نے دور رکھا. آپ کی اولاد کیسے حبدار آل محمد ہو؟ سبحان اللہ. لہذا یہ علماء اس لیے معصوم فرماتے ہیں، یہ علماء کرام یہ حدود شریعت کے محافظ ہیں. ان سے آپ سیکھیں. صلوات پڑھ دے محمد وحمد.
بار دیگر بآواز بلند صلوات. علماء سید الرسل کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ لسان وحی سے فرماتے ہیں جو شخص ایک مسئلہ شرعی کسی عالم دین سے معلوم کرتا ہے، پروردگار اس کے بدن میں تمام بالوں کی مقدار کے برابر ہر بال کے بدلے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ دین کو سیکھنے کا اجر ہے، یہ ثواب ہے. اور ذرا ایک اور میں مثال دیا کرتا ہوں. دیکھیں دو چیزیں ہمارے پاس معاشرے میں، دو جماعتیں ہوتی ہیں، دو نمازیں. ایک ہے نماز پنجگانہ اور ایک ہے نماز جنازہ. یہ دونوں ہر روز مجھے اور آپ کو پیغام دے رہی ہیں، نماز جماعت بھی اور نماز جنازہ بھی. نماز جماعت جو ہے وہ امام جماعت کے پیچھے کھڑے ہو کر انجام پاتی ہے. یعنی اگر کوئی امام سے آگے کھڑا ہو وہ جماعت صحیح نہیں ہوگی. اور علماء فرماتے ہیں یہ نماز جماعت گویا اللہ سے ملاقات کا نام ہے. سید ابن طاؤس ہمارے بہت بڑے عظیم ایک فقیہ گزرے ہیں. سید ابن طاؤس اس قدر اپنے وقت کے امام سے رابطہ رکھتے تھے، رابطہ تھا. وہ کہتے تھے اگر دیوار کے پیچھے سے 4 آدمی بات کر رہے ہوں تو ان میں میرا وقت کا امام بھی ہو، میں بتا سکتا ہوں کون سا لہجہ میرے وقت کے امام کا ہے. وہ کہتے ہیں میں بتا سکتا ہوں. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا اتنا گہرا رابطہ ہو. مثلا میں ایک آج کے دور کی مثال سے اس بات کو سمجھاؤں. مثلا میرا یہاں پر جس سے زیادہ رابطہ ہے اس کے موبائل میں میرا نمبر سیو نہیں ہے. میں نے ان کو کال کی، اگر میرا رابطہ ان سے زیادہ ہے تو پہلی آواز پہ کہیں گے اچھا قبلہ آپ ہیں، پہچان لیں گے. یعنی ان کا امام سے اس قدر رابطہ تھا کہ فرماتے تھے کہ میں امام کے لہجے کو بھی سمجھتا ہوں کہ یہ میرے امام کا لہجہ ہے. انہوں نے وہ کیا کہتے تھے، میں کیسے ہو سکتا ہے اس نماز کی سربراہی کراؤں جو جماعت اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے. نماز جماعت اللہ سے ملاقات کرنے کا نام ہے، یہ نماز جماعت. دوسری جماعت کون سی ہے؟ دوسری نماز کون سی ہے؟ نماز جنازہ. نماز جنازہ میں اگر آپ میت کو پیچھے رکھ دیں تو آپ کا جنازہ نہیں ہوگا، چاہے لوگ ہوں یا امام جماعت ہو. جنازے کو کہاں رکھنا ہے؟ آگے رکھنا ہے. جنازہ آگے ہوگا تو جنازہ ہوگا، یعنی میت آگے ہوگی، مردہ آگے ہوگا تو جنازہ ہوگا. اور اگر لوگ پیچھے ہوں گے تو نماز جماعت ہوگی. گویا دونوں نمازوں نے پیغام دیا زندہ قومیں علماء کے پیچھے ہوتی ہیں اور مردہ قومیں علماء سے آگے ہوتی ہیں. زندہ قوم بن مردہ قوم نہ بن. علماء کے پیچھے رہ کر ہم دین پر عمل کر سکتے ہیں، علماء سے آگے نکلنے میں گمراہی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و محمد. لہذا ولایت جو محبت جو ہم نے دل میں اس کو بسایا ہے اس نور کو اپنے وجود پہ ظاہر کریں. اسی پیغام نور کو پہنچانے کے لیے داماد علی نے کوفہ کی طرف سفر کیا. اجرکم علی اللہ. کون؟ حضرت مسلم ابن عقیل. روایت کہتی ہے جب یہ مدینے سے نکلے تو 6 افراد تھے. جو 2 مدینے سے چلے تھے جو سفر کی طرف رہنمائی کے لیے نکلے تھے، لیکن کوئی ایسا ہوا
کوفہ اور مدینے کے درمیان ایک صحرا میں بھٹک گئے جہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ کچھ افراد تھے جو بچ گئے، بڑی مشکل سے ایک وادی میں پہنچے جہاں پر بڑی مشکل سے پانی پیا۔ میں کہوں گا اے مسلم، آپ مدینہ اور کوفہ کے درمیان ایک صحرا میں بھٹکے، آپ کو پانی پھر بھی مل گیا، ایسا تو نہ تھا کہ آپ صحرا میں ہوں، آپ کے ساتھ مستورات ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ اے مسلم، آپ تنہا تھے، آپ کو مستورات کے پردے چھننے کا ڈر تو نہ تھا۔ اے مسلم، آپ کے ساتھ بچے تو نہ تھے، پانی تو پھر بھی پی لیا اور پھر کوفہ بھی پہنچ گئے۔ لیکن جب کوفہ میں آئے تو کوفہ والوں نے بھی اپنی کیا وفا کی ادائیں دکھائیں۔ روایت کہتی ہے کہ آ گیا وہ وقت کہ ایک مسلم ہے اور پورا مسلمانوں کا شہر ہے، جس میں مسلم کو امن نہیں ہے، جس میں مسلم کی جان محفوظ نہیں ہے۔ سارا دن حضرت مسلم کوفہ کی گلیوں اور بازاروں میں چھپ چھپ کے اپنی جان کو بچاتے رہے ہیں۔ جب رات کا اندھیرا آیا، ایک گھر کے باہر بیٹھے ہیں حضرت مسلم تھکے ہوئے، یہ ایک بی بی نے دروازہ کھولا، جس بی بی کا نام طوع ہے، جو پہلے کنیز تھی۔ وہ اس گھر سے باہر نکلی اور کہنے لگی اے شخص یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ حضرت مسلم کہتے ہیں یا امت اللہ اسکینی الماء، اے کنیز خدا میں اس شہر میں پردیسی ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ اے حضرت طوع گئی اندر سے پانی کا پیالہ لائی۔ میں کہوں گا مسلم تو نے پانی مانگا، اے کوفہ والوں نے پانی تو دے دیا۔ اے کربلا میں یہی کوفہ والے تھے جو ساقی کوثر کا لال حسین پانی کا سوال کرتا رہا، لیکن کسی نے پانی نہ دیا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے جب پانی پی لیا، بی بی کہتی ہے اے شخص اب بیٹھا کیوں ہے؟ کہا بی بی تیرے شہر میں پردیسی ہو، انا مسلم ابن عقیل، میں مسلم ابن عقیل سفیر حسین ابن علی ہو۔ جب یہ سننا تھا بی بی نے دروازہ کھول دیا، آ مسلم اور میرا گھر حاضر ہے۔ حضرت مسلم ایک کمرے میں داخل ہوئے، ادھر سے بی بی نے کھانا بنانا شروع کیا۔ روایت کہتی ہے جب کھانا تیار ہوا، حضرت مسلم مصلی عبادت پہ آئے، کہتے ہیں اے بی بی آج اپنے رب کی عبادت میں خالی پیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور مسلم خوش نصیب، اور تجھے کوفہ والوں نے پانی بھی دیا اور تیرے لیے تازہ کھانا بھی بنایا، اور یہی کوفہ والے اور کربلا میں زہرا کا لال بھوکا اور زہرا کا لال پیاسا، حتیٰ کہ ششمہ بھی پیاسا رہا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، رات کا حصہ گزرا، اس بی بی کا ایک بیٹا جو جا کر صبح کو جاسوسی کرتا ہے، عمر ابن سعد 300 کا لشکر لے کر اس بی بی کے گھر کی طرف آتا ہے۔ جب آواز گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز حضرت مسلم کے کانوں میں پڑی، حضرت مسلم کی غیرت نے برداشت نہ کیا کہ ایک پردے دار بی بی کی توہین ہو، بی بی کا گھر چھوڑا۔ میں عرض کروں گا مسلم، اے مسلم
تجھے بی بی کے پردے کا کتنا خیال ہے؟ یہ توبہ کنیز تھی اور آج گھر میں اس کی عزت محفوظ ہے۔ اے مسلم توڑ کے جا رہے، ارے مسلم کاش کربلا میں ہوتے اور یہی کوفہ والے علی و بطول کے جب خیموں میں آئے تو ایک مرتبہ ان اشقیاء کے ہاتھوں میں گرز تھے، ان گرز کی انیوں کو علی و بطول کی بیٹیوں کے سروں پہ مارتے ہیں۔ جب وہ نیزہ لگتا تھا وہ فقط سر سے ردا نہ اترتے تھے بلکہ روایت کہتی ہے اور جب بھی کوئی ملعون اور سر پر نیزہ مارتا اور پردے دار بی بی کے سر سے خون کا فوارہ، اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے مسلم کوفہ کی گلیوں میں جہاد کر رہے ہیں، جب لوگ چھتوں پہ سوار ہو گئے، کسی نے پتھروں کی بارش شروع کی تو کسی نے آگ کا برسانا شروع کیا۔ ہے حضرت مسلم ایک دیوار کے ساتھ سہارا لے کر کھڑے ہیں، امان کی بات کر رہے ہیں، لیکن مسلم راضی نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں یہ کوفہ والے وفا نہیں کر سکتے۔ عزادارو روایت کہتی ہے ایک لعین نے چھپ کر حضرت مسلم کی کمر میں نیزہ مارا، حضرت مسلم نہ صبر سکے، زمین کی طرف گرے، ادھر سے اشقیاء نے مسلم کا گھیراؤ کیا، رسیوں میں جکڑا، پکڑ کر لے کے آ رہے ہیں دار العمارہ میں۔ جب دار العمارہ میں پہنچے تو ادھر سے ابن زیاد موجود ہے، حضرت مسلم سر اٹھائے آ رہے ہیں۔ کسی غلام نے کہا کہ تو کیا امیر کو سلام نہ کرے گا؟ اے مسلم تیری عظمت کو سلام، اور روتی آنکھوں سے کیا فرمایا، لیسا امیری سوى الحسین۔ او دنیا والوں سن لو، حسین کے علاوہ میرا کوئی سردار نہیں ہے۔ ابن زیاد کو غصہ آیا، اس لعین نے کہا مسلم کا سر قلم کر دو۔ ہے مسلم کو دار العمارہ کی چھت پر لایا گیا۔ عزادارو حضرت مسلم جب دار العمارہ پہ کی چھت پر آئے، ایک لعین نے تلوار کا وار کیا، سر تن سے جدا، پہلے سر کو نیچے گرایا، پھر مسلم کا لاشا نیچے آیا۔ میں کہوں گا مسلم آپ مظلوم ہیں، بڑا ارمان ہے، لے آپ کا لاشا جب دار العمارہ سے زمین پر آیا، کوئی پتھر مارنے والا نہ تھا، کوئی تیر برسانے والا نہ تھا، لیکن روایت کہتی ہے اور زہرا کے لال حسین، اور جب زین سے زمین پر آیا، ایک لحظہ وہ تھا کہ جس لحظے میں نہ حسین زین پر تھے اور نہ زمین پر تھے، اے حسین کا لاشا کہاں تھا اور تیروں پر تھا، یا اشقیاء پتھر مار رہے تھے۔ اے اشقیاء نے کیا کیا، حضرت مسلم کے پاؤں میں رسی باندھی، یا کوفہ کی گلیوں میں مسلم کا لاشا گھسیٹا جا رہا ہے۔ میں عرض کروں گا مسلم تیرا لاشا فقط کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، بڑا ارمان ہے، لیکن ہے کربلا میں اور زہرا کے لال حسین کا فقط لاشا گھسیٹا نہ گیا، بلکہ 10 حرام زادوں نے اور گھوڑوں کی ٹانپوں سے حسین کے سینے کو پامال کیا اور ہڈیوں کے جوڑ جدا ہوئے۔ جب بہن زینب جب بھائی کے لاشے پہ آئی تو ایک مرتبہ وہ بھی نہ پہچان سکی، بول کر کہی انت اخل حسین، اور میرا بھائی حسین دور ہے، اور میرا ماں جایا زہرا
اجرکم علی اللہ زادارو، مسلم کا سر شام بھیج دیا گیا، دروازے شام پہ اور مسلم کا سر لٹکایا گیا۔ بعض ارباب اذان نقل کرتے ہیں اور جب علی کی بیٹیاں لٹ کر شام پہنچی تو شام کا یہ بازار اور علی کی بیٹیاں بے پردہ و بے ردا جو شامی پتھر بھی مار رہے تھے، جو مذاق بھی اڑا رہے تھے، اسی مجمع میں آواز آئی، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے علی کی بیٹی، نظرت یمیناً و شمالا، اور کبھی دائیں تو کبھی بائیں، اور ان اشقیاء میں کون ہے مجھ پہ سلام کرنے والا؟ کیا دیکھا؟ دروازے پہ ایک سر ہے، پہچان گئی، اور بھیا مسلم میرا آپ پہ سلام۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين